نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کے احسان سے اس حال میں یہاں پر دو نئے خاندان کو نکاح جیسے مقدس رشتے میں جوڑنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. ہم اور آپ جو ہیں یہاں پر اس نکاح میں گواہ بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دو خاندان کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، محبت کے ساتھ زندگی جینے کی توفیق دے. آمین. اس کے بعد ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر تمام انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر درود و سلام ہو. صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. حاضرین مجلس، یہ نکاح کی محفل ہے اور مجلس ہے جس کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں، کچھ آداب جو عام طور پر نکاح کے موقع پر ہم کو اور آپ کو سننا چاہیے، بار بار ان آداب کو ہمارے سامنے بیان ہونی چاہیے. تو اس ناحیے کے سلسلے میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، بس چند منٹ کے اندر میں اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو دھیان سے ضرور سننے کی کوشش کریں گے. میرے بھائیو، نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے.
اور اس نکاح کی اہمیت کے لیے بات کافی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رشتے بنائے ان تمام رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ نکاح کا رشتہ تھا، میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ آپ دیکھیے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا جو رشتہ ہوا وہ نکاح کے ذریعے سے رشتہ وجود میں آیا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں اس کے بعد آئے، چاہے ماں باپ کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، ماموں بھانجے کا رشتہ ہو، یعنی جو بھی رشتہ آپ دیکھیں گے تمام رشتے یہیں سے نکلتے ہیں۔ لہذا یہ رشتہ جس قدر مضبوط ہوگا دوسرے تمام رشتے اتنے ہی مضبوط ہوں گے۔ اس لیے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، 3 سورتوں کی 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں جسے خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر نکاح کے موقع پر ہر اہم معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان تینوں آیتوں کا مطلب آپ کبھی سمجھنے کی کوشش کریں اور ان آیتوں پہ غور کرنے کی آپ کوشش کریں۔ تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آپ بتاؤ کہ یہ خوشی کی محفل ہے اور یہاں شادی بیاہ کی محفل ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو تعلیم دے رہا کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو، تمہاری موت نہ آئے مگر ایمان پر آئے۔ کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ دولہا اور دلہن سے اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہاری زندگی کی نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے۔ دولہا دلہن سے تمہاری زندگی میں اگر کوئی توشہ اگر تمہیں لینا ہے تو تمہاری زندگی میں تقوی کا توشہ تمہیں لینا چاہیے۔ تقوی اگر تمہاری زندگی کے اندر آ گیا تم دونوں ایک دوسرے کے حق کو ادا کر سکتے ہو۔ اللہ کا ڈر اگر تمہاری زندگی کے اندر آ گیا تو تم دونوں کامیاب زندگی گزار سکتے ہو۔ لہذا اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ میرے بھائیو، عام طور پر انسان شیطان کو 2 موقعوں پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی کے اندر ایک خوشی کے موقع پر، ایک موت کے وقت شیطان سب سے زیادہ انسان کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرا کے، دین کی خلاف ورزی کرا کر کے اس لیے کہا گیا کہ تمہاری موت نہ آئے ایمان کی حالت میں، یعنی ہمیشہ انسان کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری آیت جو سورۃ النساء کی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رشتہ داری کی اہمیت کیا ہے، رشتہ داری جوڑنے والوں کی کتنی اہمیت ہے، رشتہ داری کو لے کے چلنے والوں کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، جس رشتے کی تم شروعات کرنے جا رہے ہو، یاد رکھنا اس زمین پر جس رشتے کو تم بنانے جا رہے ہو، جوڑنے جا رہے ہو، اللہ نے اسی رشتے کو آسمان پہ جوڑا تھا۔ لہذا اس رشتے کو جو جس قدر اہمیت دے کر کے چلائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو کوئی رشتہ داری کو لے کر چلتا ہے، رشتہ داری کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قیامت کے ایسے لوگوں کے ساتھ خاص خصوصی معاملہ اللہ رب العالمین رحم و کرم کا اللہ رب العالمین کرے گا۔ اور جو لوگ رشتے ناطے کو نبھاتے نہیں، بلا وجہ توڑتے ہیں، بلا وجہ رشتے ناطے میں درار پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے محرومیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو رشتہ داری کو نبھایا کیسے جاتا ہے، رشتہ داری کو نبھایا کیسے جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دیکھو یاد رکھو اللہ سے ڈرو اور تمہاری زبان سے جو بھی بات نکلے وہ درست بات نکلے، اچھی بات نکلے، سچی بات نکلے، جھوٹی بات نہ نکلے، کیونکہ زبان کا جو انسان جتنا اچھا ہوتا ہے اس کے تعلقات، اس کی رشتہ داریاں اتنی بہتر ہوتی ہیں، اور جو انسان زبان کا جتنا گھٹیا ہوتا ہے، جتنا گرا ہوا ہوتا ہے، اس کے تعلقات اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر۔ میرے بھائیو، ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولہا اور دلہن کو یہ پیغام دیا، کہا کہ دولہا آج سے تم ایک ذمہ داری لے رہے ہو، آج سے جو تمہاری بیوی بن رہی ہے، لہذا تم اکیلے میں رہو، لوگوں کے بیچ میں رہو، جہاں کہیں بھی رہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی حیثیت کے حساب سے اسے کھلاؤ پلاؤ، اس کی نگہداشت کرو اور اس کے اوپر ہر قسم کی زیادتی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
تو دوسری طرف اور لڑکی سے بھی کہا گیا کہ آج سے تمہارا شوہر، دیکھو ہر حال میں ہر صورت میں اب تک تمہارے ماں باپ ذمہ دار تھے، لیکن آج سے ان کی نظر میں اس سے بڑا مقام تمہارے شوہر کا ہو گیا، لہذا ہر حال میں ان کی عزت کرنا، احترام کرنا اور ان کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو اور ناموس کی حفاظت کرنا، یہاں تک کہ شوہر کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کائنات میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوگی تو شوہر کے لیے بیوی کو اس بات کی اجازت دی جاتی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیو کتنا سمجھے یعنی مقام دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے کتنی پیاری ہے، لیکن اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں لوگ اپنے ایمان اور عقیدے کو کیسے خراب کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت عقیدہ توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو ایک نشانی کے طور پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، کہ یہ جو نکاح ہے اس میں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دیکھو توحید کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، اس نکاح کے اوپر غور کرو، تم اپنے رب کو پہچان لو کہ ہر کسی کی گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ وہ کیسے؟ دیکھو لڑکا کہاں کا ہوتا ہے، لڑکی کہاں کی ہوتی ہے، دونوں کے دلوں میں محبت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جو دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اور ایسی محبت ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، ایسی پاکیزہ محبت ہے جو اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ پھر بھی تم توحید کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے، اور ہر قسم کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے موقع پر دولہا اور دلہن کو بڑی پیاری دعا دیتے تھے۔ دعا کیا تھا؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اس سے جامع ترین دعا، اس سے پیاری دعا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ہم کو اور آپ کو دلہا اور دلہن کو یہ دعا دینی چاہیے کہ اللہ تم دونوں کی زندگی میں اللہ خیر دے، برکت دے، آنے والی نسل میں برکت دے، تمہارا ہر اٹھنے والا قدم خیر کی طرف جائے، شر سے تمہارا قدم محفوظ رہے۔ لہذا ان ساری تعلیمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ان دونوں جوڑوں کو اللہ سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، دونوں خاندان کو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور ان کی زندگیوں میں اللہ ہر طرح کے خیر ہی خیر اللہ رب العالمین نازل فرمائے، ہر شر سے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سامنے ایجاب اور قبول کا جو مرحلہ ہے آگے کا ابھی پورا کیا جائے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب۔ میں سید شفیق اپنی موکلہ فاطمہ الزہرا ابن سید اسحاق محمد نوشاد ابن عبدالغفور آپ کے نکاح میں
دیتا ہوں دیتا جو گواہوں کی موجودگی میں تو گواہوں کی موجود گواہ اول گواہ اول سید غور سید غور صاحب صاحب مقبے مقبول گواہ دوم گواہ دو عبدالقادر عبدالقادر ابن فقیر صاحب حکیم صاحب منگلور بنگلور 16 گرام 16 گرام مہر مہر سونا سونا بشکل زیور بشکل زیور ماں نام نفقہ نفقہ یعنی کھانا کپڑے کے ساتھ کپڑے کے ساتھ کیا آپ نے میری موکلہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ہاں میں نے قبول کیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ ہاں میں نے قبول کیا۔ کیا آپ نے میری موکلہ فاطمۃ الزہرا ابن سید اسحاق کو اپنے نکاح میں 16 گرام سونا بشکل زیور ماں نام نفقہ جو گواہوں کی موجودگی میں گواہ اول سید غوث صاحب مقبے گواہ دوم عبدالقادر ابن فقیر صاحب منگلور کی موجودگی میں اپنے نگاہ میں قبول کیا؟ ہاں میں نے قبول کیا۔ بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم خيرا خوبی بارك الله لكم وبارك اور آپ تمام